اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم۔ درس اخلاق میں گزشتہ درس میں ہماری گفتگو خود شناسی سے متعلق تھی کہ انسان خود شناسی کے ذریعے، تہذیب نفس کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان اپنے کو کمال مطلق تک پہنچا سکتا ہے۔ انسان کے لیے اچھے اخلاق رکھنا کمال ہیں۔ اسلام کی نظر میں اچھے اخلاق رکھنے والا چند صفات رکھتا ہے، بہت ہی توجہ سے کہ یہ جو مطالب ہیں انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، خصوصاً ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے، دیکھیے آپ، کہ اگر یہ باتوں پہ اگر ہم توجہ دیں، جیسے کہ اچھے صفات میں، اچھے اخلاق میں، جیسے مؤدب ہونا یعنی باادب ہونا۔ یہ کہاوت محاورہ بیان کیا جاتا تھا کہ باادب با نصیب۔ اگر آپ اچھے آداب اگر آپ پیش کریں گے تو آپ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ بے ادب بے نصیب، جو انسان اپنے ادب کو، اپنے اخلاق کو ظاہر نہیں کرے گا وہ بے نصیب ہو جائے گا۔ تو آج کے زمانے کے انسان کے لیے یہ بہترین دعوت ہے کہ اگر خوش نصیب ہونا چاہتے ہو، بہترین انسان بننا چاہتے ہو، تو وہ اپنے ادب کو پیش کریں۔ بس آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مؤدب ہونا، اچھے صفات انسان کے لیے کیا ہے کہ مؤدب ہونا یعنی دین کے آداب کو بجا لانا، دین کے جو آداب ہیں جو بیان کیے ہیں اس کو بجا لانا، دین کے احکام کے پابند ہونا، اور اسی طرح سے صبر کرنا، سخاوت، پرہیزگاری، پاک دامنی، تواضع، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، گناہوں سے دوری، حلال روزی کا طلب کرنا۔ یہ ایک ایک موضوع ایسا ہے، یہ ایک ایک مثال، یہ ایک ایک صفت ایسی ہے کہ جس پہ ہم ایک تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ سارے اچھے صفات کا مجموعے کا نام آپ کے اخلاق ہے، اور جس کو دین اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور اسی کو ہم کو جو ہے ظاہر کرنا ہے تو حلال روزی کا طلب کرنا، اور بندگان خدا کے ساتھ خندہ پیشانی سے آپ کے ملنا، یہ سارے اچھے اخلاق آپ کے کہلائے جاتے ہیں۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق دو طرح کے ہیں، ایک اچھے اخلاق، ایک برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کو حسن الخلق کہا جاتا ہے، اور برے اخلاق رکھنے والے انسان کو سوء الخلق یعنی برے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کی عظمت سے متعلق جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے خداوند عالم کا یہ ارشاد کہ سورہ قلم کی 4 آیت تھی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اچھے اخلاق کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا صرف کافی ہوگا کہ قرآن مجید نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم صفت کے ذریعے سے تعارف کروایا، اچھے اخلاق رکھنے والا، کہ اور بے شک اے حبیب آپ اچھے اخلاق پر اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ یعنی اچھے اخلاق رکھنا یہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کے برابر ہے۔ حضرت سے دین کے متعلق سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مد دین، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟
آپ ارشاد فرمایا ایک ہی چھوٹے سے جملے میں، فقالا حسن الخلق، آپ نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق ہی دین ہے۔ دیکھیے آپ، دین کا سارا دار و مدار، آپ دین یا اسلام کی جب ذکر کریں گے تو پیسہ، دولت، قوم اور قبیلہ، اونچا مقام رکھنا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ دین اسلام میں جو سب کچھ ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ آپ کے اچھے کردار ہیں، وہ اچھا برتاؤ رکھنا لوگوں سے، اچھے طور طریقے سے پیش آنا۔ سوال کرنے والے نے اس سوال کو 4 مرتبہ دہرایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مد دین، دین کیا ہے؟ وہ سمجھا شاید جواب کچھ اور ملے گا۔ آپ 4 مرتبہ میں بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ دین اسلام ہی، یعنی فقالہ حسن الخلق، آپ نے کہا اچھے اخلاق ہی دین اسلام ہیں۔ سوال کرنے والے نے 4 مرتبہ دہرایا، آن حضرت کا جواب یہی تھا، اچھے اخلاق ہی دین ہیں، دین اسلام کے پھیلنے کی وجہ بھی یہی اچھے اخلاق ہے۔ دین محبت سے پروان چڑھا، دین آپ کے اچھے برتاؤ کے ذریعے سے ترقی پایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے سوال کیا، سوال کرنے والے نے حل الدین، دین کیا ہے؟ پہلے میں سوال کیا تھا مد دین، دین کیا ہے؟ اب سوال ہو رہا حل الدین، کوئی اور سوال کیا تو آپ نے اپنے جواب کو اس طرح سے دیا، فقال الدین هو الحب، الحب هو الدین۔ جب سوال ہوا دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دین ہی محبت ہے اور محبت ہی کا نام دین ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ دین اسلام محبت کا مجموعہ ہے، اچھائیوں کا مجموعہ ہے، صفات حسنہ کا مجموعہ ہے۔ فرمایا دین محبت ہے اور محبت ہی کا نام دین ہے۔ اچھے اخلاق معصومین علیہ السلام کی نظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، چونکہ وہ دنیا میں آئے تھے، ان کا یہی وظیفہ تھا اللہ کی جانب سے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا، چونکہ اخلاق کا موضوع ہی یہی ہے کہ اللہ سے قریب ہونا، کمال مطلق سے نزدیک ہونا۔ بس ہمارے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام دنیا میں آئے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرتے ہوئے لوگوں کو کمال مطلق سے نزدیک فرمائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی نے رات بھر عبادت میں رات بھر بسر کی ہو اور دن بھر وہ روزے سے رکھا ہو، دن بھر وہ روزہ رکھا ہو اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا ہو۔ یہی اخلاق ہے، یہی اچھے اخلاق ہے۔ من حسنا خلقہ بلغہ اللہ درجۃ الصائم القائم، بہار الانوار میں اور کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہیں کہ آپ کے اچھے اخلاق جو ہے آپ کے رات بھر کی عبادت کا ثواب رکھتے ہیں اور دن بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب رکھتے ہیں۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق تمام اچھائیوں کی جڑ ہیں۔ حسن الخلق راس کلو برین، یعنی اچھے اخلاق تمام آپ کے اچھائیوں کا مجموعہ ہیں، تمام اچھائیوں کی جڑ ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ساری روایات جو ائمہ معصومین کی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے ائمہ اطہار عملی طور پر پہلے آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، پھر لوگوں کو آپ کے دعوت دی اسلام کی طرف۔ عملی طور پر پہلے عمل کو پیش کرو، بعد میں پھر زبان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا احسن الحسن، انا احسن الحسن حسن الخلق، بہترین اچھائی، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ بہترین اچھائی اچھے اخلاق ہیں،
اور یقین جانیے گا کہ اچھے اخلاق کی جتنی اسلام تاکید کر رہا ہے وہ اچھے اثرات بھی مرتب کرتا ہے. خصوصاً آج کے زمانے کا تقاضا ہے، آج ہماری سوسائٹی، آج ہمارا معاشرہ جو بہت بڑی کمی اخلاق کی ہمیں نظر آتی ہیں، اگر ہم یہ اچھے اخلاق کو ہم آپ کے لوگوں سے بیان کریں، عملی طور پر پیش کریں، یقین جانیے گا کہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق اپنانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا اہم ترین سوال یہی ہے کہ آج ہماری آمدنی لاکھوں روپیے ہو رہی ہے لیکن برکت نظر نہیں آ رہی ہے. آج ہمارے رزق میں برکت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. آج اتنا ہم کمانے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وحشت میں انسان، ایک پریشانیوں میں انسان زندگی گزار رہا ہے. بس اس وحشت کا علاج اچھے اخلاق ہے. اگر آپ اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو آپ کی بھلے ہی آمدنی کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت عطا فرما دے گا. امام فرماتے ہیں حسن الخلق یزید فی الرزق، یعنی اچھے اخلاق کا اپنانا رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے قیامت میں حساب کے موقع پر آپ کے نیکیوں کا پھلڈا جھک جائے گا. یہ بہت بڑی بشارت ہے لوگوں کے لیے کہ اگر وہ دنیا میں اچھے اخلاق کو پیش کریں گے تو آخرت میں آپ کے یقیناً ایک بڑی ضمانت مل رہی ہے کہ دیکھو نیکیوں کا پھلڈا جھک جائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گویا ہم انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے. پھر امام چھٹے امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے عمر دراز ہوتی ہے. آج کیا کچھ ہم اپنی عمر کو دراز کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں؟ بہت اچھی چیز ہے ورزش کرنا، لیکن آپ اپنی مال و دولت، اپنے سارے وقت کو اگر اسی کے لیے صرف کر دیتے ہیں تو یہ بھی غلط استعمال ہے. تو آج انسان کیا کچھ نہیں کھاتا ہے اپنی عمر بڑھانے کے لیے. آج کون سا انسان نہیں چاہتا ہے کہ وہ طولانی عمر پائے. طولانی عمر اگر کسی کو پانا ہے تو اچھے اخلاق کو وہ اپنائیں. تو چھٹے امام فرماتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عمر آپ کی دراز ہو تو آپ اچھے اخلاق کو اپنائیں. پھر آپ کے حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت نصیب ہوگی اور پروردگار کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی. اگر یقیناً آج دنیا میں جو ہم ایک بے برکت دور سے گزر رہے ہیں، آج کے دور کی سب سے بڑی مشکل پریشانی جو ہم کو نظر آ رہی ہے، ہمارے زمانے میں برکت نظر نہیں آ رہی ہے. تو برکت اس وقت نظر آئے گی جب آپ، یعنی برکت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت الہی شامل ہونا آپ کی زندگی میں. رحمت الہی اس وقت شامل ہوں گی جب آپ اچھے اخلاق کو مظاہرہ کریں گے، اچھے اخلاق کو اپنائیں گے. دیکھیے یہ کوئی ایک ایسا موضوع، تشنا موضوع نہیں ہے اخلاق کا کہ دیکھو یہ سوال آپ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے، یا اللہ تو نے سب کچھ کیا لیکن اچھے اخلاق کو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، یا اچھا اخلاق بتاتے ہوئے کوئی لوگ ہمارے درمیان میں نہیں تھے. بس اللہ تعالیٰ جس طرح سے انسانوں کو بنایا، انسانوں کی خلقت کی، اسی طرح سے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو اچھے اخلاق دے کر دنیا میں بھیجا، اور یہ آئیں اور آ کر اپنے اچھے اخلاق کو لوگوں کے درمیان میں پہلے پیش کیا، بعد میں لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف دعوت دیں. اچھے اخلاق چھٹے امام فرماتے ہیں اچھے اخلاق کیا ہے؟ چونکہ ہماری گفتگو اچھے اخلاق، اس کے اثرات، اچھے اخلاق انسان کے، اچھے اخلاق سبق بنتے ہیں کہ گناہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ کتنی اچھی بشارتیں ہیں. دیکھیے آپ، یہ کون سا انسان ہے آج دنیا میں جو آپ کے گناہ نہیں کرتا ہو یا گناہ نہیں رکھتا ہو. بس گناہوں سے پاک ہونا ہو تو اچھے اخلاق کو اپناؤ. اچھے اخلاق رکھنے والے کی دنیا بھی خیر، دنیا میں بھی آپ کے خیر ہیں
اور آخرت میں بھی خیر ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمہ ان حسن الخلق ذہب بخیر الدنیا والآخرہ۔ اے سلمہ، بہترین اخلاق جس سے دنیا میں بھی بخیر ہیں اور آخرت میں بھی خیر ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔